من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ میں نے اسی حوالے سے 17واں پارہ سورہ انبیاء کی 47 نمبر آیت تلاوت کی۔ خلاق دو عالم اپنے عدل کا اظہار فرما رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو میں یہاں رکھ لیتا ہوں۔ خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ہمیں نمازوں کی تکلیف دینا دلیل ہے کہ ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ غور نہیں فرما رہا، یہ بھی تجارت ہے۔ کوئی تجارت کبھی سنی؟ قرآن بھی کہتا ہے تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، دنیا کی تجارت نہیں، مجھ سے تجارت کر۔ ہائے ہائے ہائے، جس تجارت میں اللہ شریک ہو ایسی تجارتیں کرو نا۔ وہ بس چونکہ ادھر تجارت کی طرف نہیں جانی، لیکن تجارت کا حکم ہے، تجارت کرو۔ جب ہمیں اللہ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم لگے ہوئے ہیں، رات دن لگے ہوئے ہیں یا نہیں، تو یقیناً اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی معاوضہ دے گا۔ معاوضہ دینا ہی عدل ہے۔ اور دنیا والوں جنہیں خبر ہی نہیں ہے جزا سزا بغیر عدل کے مکمل ہی نہیں ہوتی۔ جزا سزا کی شرط ہی عدل ہے۔ جب اللہ عادل ہے، جس نے نمازیں پڑھوائی ہیں ہمیں، کیا وہ عادل نہیں ہوگا؟ امام کتنا عادل ہونا چاہیے، نبی کتنا عادل ہونا چاہیے۔ جو مرکز ہے عبادت کا، اللہ معبود ہے، مرکز عبادت نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، مالک حیدری، مالک عبادت اللہ نہیں، وہ تو معبود ہے، وہ لائق عبادت ہے۔ رسول مالک عبادت ہے، امام محافظ عبادت ہے۔ امام عبادت کی حفاظت کرتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے 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 ہائے، امام محافظت کرتا ہے پوری دین و شریعت کی۔ حفاظت کا ذمہ امام کے پاس ہوتا ہے، تبلیغ کا ذمہ نبی کے پاس ہوتا ہے، قانون بنانے کا ذمہ اللہ کے پاس ہے۔ قانون وہ بتاتا ہے، نبی پہنچاتا ہے، امام بچاتا ہے۔
بات ختم. جب تک اس کا دین اور قانون ہے کوئی بچانے والا ہونا واجب ہے. اب جن کا امام نہیں ہے وہ بتائیں حفاظت کون کر رہا ہے؟ آقا جی کون کر رہے ہیں؟ آج ہمارا امام زمانہ محافظ دین و شریعت ہے. خدا کی قسم غدیر پر دین کامل ہو گیا. بات لمبی نہ ہو جائے. دین غدیر پر کامل ہو گیا. ہوا ہی نہیں یعنی وہ میں قربان نہ ہو جاؤں. وہ دنیا والوں سارا دین جتنا دین اللہ کا ہے ایک طرف کھڑا ہے. علی اکیلا ایک طرف. ہائے 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 دری. نا اچھا یہ نزاکتیں دین کے اچھے ہونے کی یا معذاللہ اس میں کمیوں کی آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں. یار سرگودھا ہے نا. ہائے 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 ہائے. اللہ نے کہا آج اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا میری رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے. ایسے ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا جی ہوا. ابھی صحیح نہیں. جب یہ رشتے مجھے اپنے بتائے جس مرحوم کی مجلس ہو رہی ہے یہ تو میرے گھر کی مجلس ہو گئی اسی لیے خدا گواہ. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بس رسول ولایت علی پہنچا دے. رسالت کیا ہے بابا؟ 2 لفظوں میں ختم. 2 لفظ بتاؤں گا. رسالتیں کل کی کل ایمان اور کل اعمال کے مجموعے کا نام رسالت ہے. یہ ساری ختم ہے اگر علی ولی اللہ نہیں ہے. نہ ایمان نہ عمل. تو آپ تو ایمان نہیں مکمل ہوتا آپ نمازیں لیے پھرتے ہیں. پہنچا دیا. اگر نہ پہنچایا اب سیانے بنے یار. اب سیانی گال کروں گا. اگر تو نے نہ پہنچایا تو رسالت کا کام ہی نہیں کیا. کیا مطلب ہوا؟ رسول کو اپنے عہدے سے بھی نیچے کر دیا. رسول کہہ کے بھی خدا جانے یہ بھی عدل الہی ہے. یہ علی کی ولایت کا کمال ہے کہ رسول بھی عہدے سے نیچے ہو رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی رسالت ہاں آنکھوں نہ یار میں کہہ رہا ہوں رسالت کیا ہے تجھے کوئی لفظ کیا. اچھا رسالت کیتی نہیں. رسالت کیتی نہیں جاتی پہنچائی جاتی ہے. میرا بچہ ہے جی میرا پتر ہے. تمہارے ذہن 80 بہتر کرنے یار کوئی اور کرے گا. ٹھیک ہے نا. معیار یہی مجالس میں معیار بنتا ہے. پڑھنے والے سے معیار بنتا ہے. جتنا اچھا پڑھے گا اتنی معیار بنے گا. جتنی ادھر ادھر کی ٹھوکے گا خطا. رسول اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو نے رسالت کا کام ہی نہیں کیا. کام ہی نہیں کیا. کیا مطلب ہوا؟ یہ رہا کیا مطلب ہوا؟ اگر تیرے کہنے کے بعد کسی نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو پھر منکر ولایت علی وہ ہے کہ اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں. وہ جن پہ رسالت نہیں پہنچی نہ دین ہے نہ ایمان. اجے آدن کچھ نہ کو. ہوں تو ٹھیک ہے نا. اب اللہ کہہ رہا ہے میں عادل ہوں. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. خدا کے بادشاہ جی میں بہت خوش ہوتا ہوں. آپ ہوں یا نہ ہوں آپ کی مرضی ہے. میں آیتیں پڑھتا ہوں خدا کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. خدا گواہ ایسا علم. نَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت والے دن لوگوں ہم انصاف کی میزانیں قائم کریں گے. میں نہیں ہم. ہوئے ہوئے ہوئے. اللہ جانے ہم میں شمول سماوات ہوتا ہے. ہاں یہی تو بیان کرنا. یہی بیان کرنا.
ہم میں شمول سماوات ہوتی ہے. گل کرا ہم میں نے بھی کہا ہم، اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم میں وسعت ہے نا. میرے ساتھ تو شریک ہو سکتے ہیں، اے اللہ تیرے ساتھ بھی کوئی عمل میں شریک ہے. ہائے 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 ہائے. یہ دیکھیں ہم نے نماز پڑھی، یہ سارے آدمی نماز پڑھی، ہم کیا کہیں گے؟ ہم میں کیا ہوتا ہے؟ شمول مساوات. کتنی بڑی بات کی ہے، یعنی ایک عمل میں ہم سارے برابر ہیں. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے عدل میں نہیں کروں گا، کچھ اور ہم خدا جانے کہ لفظ کہوں میں، یہ ہم کے وجود کیسے ہوں گے، ان کا کمال ہمیں بتایا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ فرمایا میں ذات ہوں، یہ وجود ہے. میں ذات ہوں، یہ وجود ہے. تمہیں سمجھنا ہے تو میرا ایک نشانی میں بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ بتائیں گے، ان کی نشانی میں بتاتا ہوں. انہوں نے میری نشانی بتائی کہ مجھ میں کیفیتیں نہیں ہوتی، ان کی نشانی میں بناتا ہوں، ان کے وجود کا سایہ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ سے ان کا سایہ وجود رکھ کے بھی سایہ نہیں ہے. وہ ہم جیسے ہیں نہ ہم جیسے، ان کے وجود کا سایہ نہیں ہے. وجود بھی رکھتے ہیں، سایہ بھی نہیں. میں کیا کہوں؟ یہ نہیں سمجھ یار سایہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ کس کوئی پڑھتا ہے تو ہوتا ہے نا. وجود بیچارہ خود سایہ نہیں پیدا کرتا. نہ وجود خود سایہ پیدا کرتا ہے، وہ کوئی شاید پڑھتی ہے تو سایہ پڑتا ہے. معلوم ہوا جس رسول کا سورج پہ بھی کنٹرول ہو اسے مصطفیٰ. اجے نہیں سمجھ آگئی دنیا. چاول تھوڑا کھایا کرے. ہائے ہائے ہائے. سایہ کس سے پڑتا ہے؟ جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں. جس کا کنٹرول زمین پہ کھڑے ہو کے بھی سورج پر ہو اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سبحان اللہ. وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قسط معنی انصاف. اب یہ لمبی بحثیں ہیں، پھر انشاءاللہ موقع ملے گی پڑھیں گے. ہم قیامت والے دن نازع و وضع سے ہے، بنا سے نہیں. بنا اور ہوتی ہے، وضع اور ہوتی ہے. وضع وہ ہوتی ہے کہ شاید موجود ہو اسے سامنے کر دینا. یہ بنا ہے، یہ جو آپ کی عمارت ہے اسے بنا کہتے ہیں، وضع نہیں کہتے. وضع وہ ہوتی ہے کہ جسے سامنے اٹھا کے سامنے کر دیا جائے. ہم قیامت والے دن انصاف کو کی میزانیں کیا کریں گے؟ قائم کریں گے، وضع کریں گے، بنائیں گے. ٹھیک ہے. جب میزان ہوتا ہے بابا، میزان، اس میں میزان کی ایک ہوتی ہے، یہ کہ مجھے بہت احساس بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ ڈنڈی ہوتی ہے میزان کی، اس میں ایک یہ ہوتا ہے پلڑا، ایک یہ ہوتا ہے پلڑا. ہوتا ہے یہ نہیں؟ ترازو یار. اچھا دکاندار نہیں بیٹھے مطلب صحیح نہیں تولتے. پریشان جو ہو رہے ہیں نا یار، کیوں؟ جب صحیح تولتے ہیں تو پھر صحیح بتائیں نا مجھے. ایک پلڑا یہاں ہوتا ہے، ایک پلڑا یہاں ہوتا ہے. زور پلڑوں کا نہیں ہے، زور ڈنڈی کا ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جس نے ان کے میزانوں کو بالکل قائم رکھا ہوا ہے. رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ وزن اوسی بسم اللہ. وزن جو سہارا ہوا ہے، سہارا. اب میری دل سے پوچھیں، میں تشویش دے رہا ہوں، مجھے کتنی اتنی پیچھے سے کہیں کوتاہی مجھ سے نہ ہو جائے. دیکھیں یہ ڈنڈی ہے، اس پہ ایک پلڑا لگے گا، ایک پلڑا یہ لگے گا،
डंडी पर ही इन दोनों पलड़ों के मीज़ान का दारो मदार है। अगर पलड़े ऐसे हों तो फिर मीज़ान भी, ये डंडी भी मजबूत होना ज़रूरी है। सुना दूं मैं आपको, जल्दी जल्दी आपको सुना दूं, ये भूलना नहीं है मेरे भाइयों, ये जो तराजू मैं बता रहा हूँ। अब सरकार फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हम इंसाफ का तराजू हम कायम करेंगे, कायम भी खुद करेंगे, मीज़ान भी खुद है। हाय 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 हाय, मीज़ान भी खुद हैं, कायम भी खुद करेंगे। ओए 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 ओए, हम कायम करेंगे। ये मीज़ान, इस डंडी में दो पल्ले, मीज़ान के दो पल्ले होते हैं, है ना। एक पलड़ा होगा, दूसरा बराबर का पलड़ा होगा, बराबर का। एक पलड़े में रखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नहीं खुश हो यार, हाय आगा जी, एक पलड़े में रखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे में और बैठे रहो। नहीं कोई डर नहीं, मुझे जाना आ गया है, लेकिन जरा देर से क्या है यार, क्यों परेशान। यहीं से वजन समझो जो अभी मैं कहने लगा हूँ। एक पल्ले में सरकार फरमाते हैं रखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पल्ले में रखा जाएगा अलीयुन वलीयुल्लाह, जो मीज़ान में तौहीद के बराबर हो उसे अली। हाय हाय हाय, खुश हो यार, खुश क्यों नहीं होते। हैदरी सही, ये अब मौलवी साहबान ने आपको सही बताई नहीं है हकीकत। हाय 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 हाय, एक पल्ले में क्या रखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक पल्ले में रखा जाएगा अलीयुन वलीयुल्लाह। इखलास कहूँ मैं, ये और सियाने बढ़ाए तो सी, ला इलाहा इल्लल्लाह तो माबूद है, इसीलिए इधर अली और वलीउल्लाह रख के अली ने कहा नमाज ही मैं हूँ। ओए होए होए, अना सलातुल मोमिनीना, मोमिनीन की नमाज मैं हूँ, नमाजी नहीं। सही है, जब चुल्लान तो नहीं होना ये यार, तो लाहौर का पानी पीते मैं भी पीता है। इधर क्या होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, समझ नहीं आई दुनिया को, क्यों नहीं समझते यार। अपने मुकदमे हूँ, घर वाले बीवी से झगड़ा होता है, ऐसे समझते हैं कि हद ही नहीं। जब अली अलैहिस्सलाम की बात आए कहते नहीं समझ आई, क्यों नहीं समझ आई। ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में, जिम्मेदारी से मैं पढ़ रहा हूँ बाबा, और अलीयुन वलीयुल्लाह दूसरे पढ़ रहे बराबर। हाय हाय, आदिल का मीज़ान अली है। हाय 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 हाय, सुबहान अल्लाह। ऐसा इमाम मानो, खुदा की कसम, खुदा की कसम। जब अली को मान लोगे ना आदिल और इमाम और वलायत में वलीयुल्लाह, फिर नमाजों में तसव्वुर फ़िक्र न लाया कर। अल्लाह जाने कबूल हुई है या नहीं, ये अल्लाह के बराबर तोल रहा है। शक ना किया के दर्शा, वो जब नमाज में आपने पढ़ी अली वलीउल्लाह लिया, शक वो करें जो नहीं पढ़ते। शादी खुश नहीं पढ़ते, तुसी नहीं पढ़ने ना पढ़ो, मैं को कह रहा पढ़ो, मैं तो दलील दे रहा। अगर नहीं पढ़ेंगे फिर मीज़ान में वजन नहीं होगा। फिर लिए फिर वो नमाज अभी अभी बयान कर। अच्छा जुमला कह दी। जनाब अली फरमाते अगर अमलों का पहाड़ भी कोई लेके आए, पहाड़ है ठुंगे नहीं, अमलों का पहाड़ लेके, क्यों ना हम खुश होके कहें, खुश होके क्यों ना कहें, अमलों का पहाड़ लेके आए। अगर उस अमलों में विलायत अली नहीं है,
وہ خام خواہ کی مشقت ہے، عمل نہیں ہے۔ کون مانے؟ نہیں مانے۔ حیدری یار، ٹھیک ہے۔ ڈنڈی، اب آ گئی ڈنڈی جس پہ اس کے عدل کے میزانوں نے قائم ہونا ہے۔ ہائے 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 شاہ جی کتنا اس پہ کتنی آئے وہ یار، جہاں توحید تل جائے آقا جی، نہ توحید نے تل جائے۔ آپ ہماری بات، چونکہ توحید کا تو اللہ ہے پتہ ہی نہیں، جو ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، چل ختم۔ اب تو یہ تو کسی عارف سے پوچھے کہ اللہ ہے، پھر بتائے گا کہ اللہ ہوتا کیا ہے۔ عارف اپنی کیفیتوں سے بتائے گا، عارف بنے تو پتہ لگے نا یار۔ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ، ایک پلڑے میں علی ولی اللہ۔ یہ جو ڈنڈی ہے یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے، ٹھیک ہے نا۔ رسول تو ہو گئے وہ ڈنڈی جس پہ کہ یہ میزان تولا جائے گا۔ گل سمجھ آندی بھی ہے نا صحیح؟ ایک میں تو ہو گیا لا الہ الا اللہ۔ اچھا معلوم ہوتا ہے ڈنڈی جو ہے نا وہ تو کنٹرول کرتی ہے نا، میزان نیچے ہوتے ہیں۔ یہ اس ڈنڈی کا عدل ہے کہ دونوں کو اگر میزان برابر ہے تو دکھائے برابر، یہ نہ کہ خود بخود کدھر جھک جائے۔ ہائے ہائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب رسول ہے محمد الرسول اللہ، یہ ڈنڈی ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک پہلا پڑھ رہا ہے، دوسرا محمد علی ولی، یہ دوسرا پڑھ رہا ہے نا۔ ذرا گہری گل کرو۔ توحید اسلام کا، پورے دین کا ظرف باطن ہے۔ ان گل ذرا مشکل ہوگی، تُسی آگے پتہ نہیں کی ہو گئے۔ توحید توحید ہائے ہائے، پورے دین و شریعت کا ظرف ضعف ریف ظرف، ظرف باطن ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول پوری دین و شریعت کا ظرف ظاہر ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کرے وہ گل جو میرے ذہن میں ہے آپ تک پہنچ جائے تو پھر بڑی بات ہے۔ میں کیا کروں، اب میرے لیے مشکل ہے۔ اللہ پورے دین و شریعت کا ظرف ظاہر ہے، رسول باطن ہے، رسول ظرف ظاہر ہے۔ وہ باطن ہے، رسول ظاہر ہے۔ علی کی ولایت وہ ہے کہ یہ ظاہر بھی ہے اور پھر حق بنتا ہے علی کہے میں ہی نماز ہوں۔ حیدری حیدری یا علی، جناب علی علیہ السلام، سمجھے میرے بھائی؟ حیدری یا علی یا علی۔ ہم قیامت والے دن، اچھا وزن کیا ہوتا ہے جی؟ وزن کیا ہوتا ہے؟ وزن بغیر مناسبت کے نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، جب تک کشش نہ ہو وزن نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے بہت بڑی بات کی ہے یار، پورا فلسفہ میں نے 2 لفظوں میں بتا دیا۔ وزن بغیر مناسبت کے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا پہ آپ بیٹھے ہیں، ہوا میں بیٹھے ہیں، کتنی من وزن ہے ہوا کا آپ کے اوپر، ہے نا؟ صحیح وزن ہوا، تبھی تو نہیں تو یہ ہر شے خون مون نکل جاتا، ختم۔ گھر جان رہے نہیں، دوبارہ باہر نکلے نہیں تو گئے۔ یہ وزن کس کا ہے؟ ہوا کا۔ کئی من دباؤ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ وزن لگتا ہے نہیں؟ وزن آغا جی مناسبت سے ہوتا ہے۔ خوش ہو جائے، میں ذرا گل کرنی ہے۔ وزن مناسبت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ہوا کا وزن مٹی پہ نہیں ہوتا، مٹی کا وزن ہوا پہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جنس نہیں ہیں۔ وزن ہم جنس پر ہوتا ہے، غیر جنس پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، خوش ہو جائے میں لفظ کہوں، سورج کے سامنے ہاتھ کر دیں، ہاتھ سورج کے سامنے وزن ہاتھ پہ نہیں ہوگا، آنکھ کر دیں وزن ہوگا، وہ بھی نور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب کوئی خوش نہ ہو کہ علی رسول کو نہیں اٹھا سکے، کسی بزرگ نے اٹھا لیا، وہاں ہم جنس نہیں تبھی تو اٹھایا۔ دیر نال سمجھ آندی۔ 5 کلو کاغذ لے لیا آپ کا، 5 کلو، اس پہ قرآن پاک لکھیں، لکھ کے پھر وزن کریں، کتنا وزن ہوگا؟ اوئی اوئی اوئی، صحیح ہے، کم کر دیا نا، تو لے گا، اچھی بات ہے۔ 5 کلو قرآن ہم نے کاغذوں پہ قرآن پاک لکھ کے نا پھر وزن کیا، وہ تو 5 کلو، وہ قرآن کا وزن کہاں گیا؟ آئے آئے، انشاءاللہ پڑھیں گے، میں محرم بنا رہے، غور نہیں فرما رہے، قرآن کا وزن کہاں گیا یار؟ سمجھ نہیں آئی دنیا کو؟ وہ تو 5 کلو تو کاغذوں کا وزن تھا۔ معلوم ہوا قرآن کا وزن مادی نہیں ہوتا، روحانی ہوتا ہے۔ شاہ جی خدا کی قسم میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ خوش ہو جائیں، جب قرآن کا وزن مادی نہیں ہوتا، پھر مان لو علی نطفے سے نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، حیدری بس یہ خوش ہو گیا، اچھی بات ہے۔ بھائی یار معصومین وارث ہیں، وارث۔ میں نے اگی گل اندھی ہے، ہن میں نہیں کہتا، لمبی ہو جائے گی۔ انی تارکن فیکم الثقلین، ہائے 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 ہائے، کیا کاکوں کی طرف ذہن لیا رکھا ہی نہیں۔ 2 چیزیں رسول فرمانے میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ۔ ان ترجمہ شاہ جی آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ یہ تو بے پرواہ ہیں، تو انہوں اتنے تک لے آئے، ورنہ میں گل کر چھوڑی، اجے تک تو انہوں نہیں سمجھ آئی چھے۔ یہ بے پرواہی ہیں آپ کی، لاپرواہی ہیں۔ چلو جی چلو جی، چلو جی لے گیا ہمیں۔ رسول کیا فرما رہا ہے؟ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ۔ دیکھیں کتاب کو اللہ کی طرف نسبت دی، جو وارث کتاب ہے اس کو اپنی طرف نسبت دی۔ معلوم ہو گیا اللہ اور رسول کی نسبت کمال میں برابر ہے۔ غور نہیں فرمایا؟ جتنا وزن قرآن کا ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اتنا وزن اطرت کا ہے جو میری اطرت ہے۔ برابر ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے نہیں؟ وزن ہے یا نہیں؟ ہو گیا جناب۔ القرآن کہتا ہے سورہ آراف میں 9 پارے میں، الوزن یومئذ الحق۔ ہائے لوگوں، خدا گواہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ جو کچھ میں نے عرض کیا سارا اسی ترجمے کی درستی کے لیے میں نے کیا۔ کیا لکھا ہو؟ والوزن یومئذ الحق، وزن کو اچھا بناؤ، یہ ترجمے ہائے ہائے، درست کرو۔ الوزن یومئذ الحق، ایک خبر واقع ہو رہا ہے، وزن اس دن قیامت والے دن ہی حق ہوگا۔ اے ترجمہ یار، قیامت والے دن وزن ہی حق، اب ڈھونڈو وہ حق کون ہے؟ علی حق، پھیلا دے
بابا پھیلا دے اس کو. ہائے ہائے حیدری. شاہ جی میں پرسوں رات 6-7 قرآن لکھے. پتہ نہیں سگریٹ پی کے لکھتے تھے کیا کرتے. نہ سگریٹ پی کے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی. سمجھ نہیں آئی بات ہے. ہائے 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 ہائے. نجس چارپائی پہ بیٹھ کے قرآن لکھا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. سیانے بنیا کرو سیانے سیانے. الوزن یوم حسن الحق. ہائے ہائے. حق قیامت والے دن وزن ہی حق کا ہوگا. یہی دنیا میں ڈھونڈ لو اگر اپنے میزان کو وزنی بنانا ہے حق مان کے جاؤ. اگر حق نہیں مانا مر گئے وزن نہیں ہوگا. ایک قرآن کہہ رہا ہے. ابھی اگلی آیت میں پڑھتا ہوں. الوزن یوم حسن الحق. صحیح وزن قیامت والے دن ہوگا ہی حق کا. کوئی تو ہوگا حق ہے یا وہ حق ہے یا علی حق ہے. اچھا میں ابھی انڈیا گیا ابھی حیدرآباد دکن میں ایک صاحب بھاگتے ہوئے جی وہ جو آپ نے اللہ اور علی حق پڑھا ہے آج وہی پڑھ دیں. وہ میں نے کہا یار میں نے پاکستان میں پڑھا ہے تجھے کیسے معلوم ہے. کہتے ہیں آگے آئے وہ جو فیس بک پہ. میں نے کہا اچھی بات ہے. دو لوگوں کو پتہ چل گیا یا وہ حق ہے یا علی حق ہے. وہ ذات میں حق ہے علی وجود میں حق ہے. ہائے 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 ہائے. الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ. موازین جمع کیوں لگائی؟ میزانیں کیوں لگائیں؟ نہ کیوں لگائیں؟ یہ میں نہیں کہنا تو کو پوچھیں تاکہ آپ کو بھی تو ذہنی طور پہ آپ کے ذہن کھلے نا. بس میزان ایک ہوگا اللہ موازین کہہ رہا ہے. وہی 14 تو دلیل لیو نا. صحیح اللہ جو موازین کہہ رہا ہے اب پتہ چلا ہر زمانے کا امام میزان ہوتا ہے. جب تک 12 بلا فصل نہ مانے جائیں میزان مکمل نہیں ہوتا. 4 پہ جا کے رک گیا 6 پہ جا کے شاش امامی ہو گیا 7 امامی ہو گیا. نا 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 نا. کتنے تک موازین 12 اور 12 وہ میزان ہے جس کا خود خدا بھی منتظر ہے. ہوئے 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 ایسا ہے. ہائے 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 ہائے. ہاں ہاں انی معکم من المنتظرین. میں نے یہاں کئی دفعہ بیان بھی کیا. فمن ثقلت موازین. اللہ کہہ رہا ہے جس ثقلت مانے ثقیل. ثقیل مانے وزنی. جن کے عمل وزنی ہوئے. اچھا ہن سیانی گل کرا. معلوم ہوتا ہے ہمارے عملوں میں وزن نہیں ہوگا. جب پڑھ لی ہے نمازیں پھر تو وزن ہوئی نا. پھر کیوں کہتا ہے جن کی وزن ہوگا. وہ نمازیں تو پتہ نہیں پڑھ پڑھ ایجرے محراب ہو گئے. وہ پڑھے ہیں نا. اللہ جب پڑھے ہیں تو پھر وزن ہے نا. معلوم ہوتا ہے پڑھ کے بھی وزن نہیں ہے اگر ولایت علی نہیں ہے. شانے بڑا کریں نا میرے بھائی. فمن ثقلت. ایک قرآن کیا کہہ رہا ہے فمن پس جس کی بھی معلومات ساروں کی نہیں ہوگی. پڑھنے والے تو سارے ہیں واجب ہر ایک پہ ہے. فمن ثقلت یہ کیوں کہا پس جن کی اے میزان وزنی ہوگی. معلومات ہے ہر ایک کی وزنی نہیں ہوگی. اوئے ہوئے کھیتیاں تو ساروں نے زمین میں گاڑی ہیں جس کا دانہ اچھا ہوگا. غور نہیں فرما رہے. ہائے 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 ہائے. نمازیں تو ساری بچوں کو تھوڑی تھوڑی گل کریں تاکہ ذہن کھلے نہ ان کے سماعت کا معیار بنے. فمن ثقلت موازین. اب آپ پریشان ہونے لگے. میری باتوں سے پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صحیح راضی رہیں بس.
وہ راضی فمن ثقلت موازینہ جن کے موازین ثقیل ہوں گے وزنی ہوں گے فاولئک هم المفلحون یہ فے نتیجے کی لگا دی یہی وہ لوگ ہیں جو اس دن فلاح پانے والے فلاح وزنوں میں ہوگا وزن میں ہوگا وزن میں گل جے لمبی رہی ہو جے کئی شروع کا موضوع ہے شاہ جی اور ایک دن پورا نہیں ہوتا فمن ثقلت آگے فرمائے فمن ثقلت خفت موازینہ جن کے میزان کیا ہوئے کم ہوئے یعنی نمازیں تو ہوں گی مگر ان میں وزن نہیں ہوگا روزے ہوں گے ہائے ہائے حج ایسے بھاگ کے کریں گے وزن نہیں ہوگا 6 دمبے کاٹیں گے وزن نہیں ہوگا ہائے ہائے چکی والے سے موٹے میں کیوں نہ کہوں بھائی جب یہ نا قرآن کیا کہہ رہا ہے فمن خفت موازینہ جن کے میزان کم ہوئے موازین وہی دے کہ 12 کے زمانے میں 12 تک کے زمانے میں اور نہیں فرما رہے یہ من خفت موازین جن کے میزان کم ہوئے موازین کہا میزان نہیں کہا موازین کی دلیل دے کے نہ خالق نے ہمیں رعایت دے دی چلو نہیں مانا آخری رات مان لیا ہم ہور بنا دیں گے اور سمجھ نہیں آندی آئے سبحان اللہ او ولایت علی کو مانو خدا واسطے مانو اگر تم نے پہلے نہیں مانا ومن خفت موازین جن کے عمل کم ہوئے کیا دلیل ہے اللہ افسوس سے کہہ رہے کم ہوئے یعنی وزنی ہونے چاہیے نا تو پھر عملوں کے ساتھ وزن بھی تو ساتھ ہوگا نا ہر عمل کے ساتھ وزن امام کا زمانہ ہے وزن 7 دوسرے امام کا زمانہ ہے وزن 7 تیسرے کا وزن 7 کئی دفعہ میں نے یہاں ابو حمزہ بتائنی کے کتنے واقعات سنا ہے آپ کو ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم خسارے میں نہیں یہ وہ لوگ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم انہوں نے تو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ترجمہ ٹھیک کرو نہ صحیح ستے نہ رہے ہو گئے سو گئے ترجمہ کیا ہے خدا کی قسم میں نے اوپر ایک سرخ لائن پہ ایسے لگایا ہوا ایسے قرآن پہ خدا کی قسم توبہ کر کے میں نے کہا مولا چونکہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے میں ضرور لگاتا ہوں تاکہ نشانی رہے کسی نے تو لگائے تھے بڑی بات ہے اتنی بھی کافی ہے کئی این سے ہی ہے کہ ہاں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ اگر ولایت علی نہیں ہے نتیجہ آگ ہے صحیح آپ نے پڑھ دی اچھا کیا صحیح نے مجھے اشارہ فرمایا فمن ثقلت خفت موازینہ اب گھبرائے نہیں بابا جلدی کرتا ہے خفت موازینہ جن کے میزان کم ہوئے فاولئک الذین یہ وہ لوگ اولئک آ گیا جن کے ہوئے اولئک نے ساروں کو جمع کر دیا میں نے کئی دفعہ یہاں اولئک کی بات بتائی اولئک وہ حرف ہے اس میں اشارہ بعید قریب دونوں آتا ہے یعنی یہ اشارہ ایسا ہے کہ پچھلوں کی صفات ساری اولئک بیان کر دیتا ہے ایک حرف میں سارا کمال جن کے میزان کم ہوئے جن کے جب سے جناب آدم سے لے کے جناب 12ویں تک جن کے میزان کم ہوئے فاولئک الذین خسروا انفسہم سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہوا ہم نے میزان ان کو دکھا دیا تھا گھاٹے میں وہ خود رہے نہ مان کر گھاٹے میں اللہ کہتا ہے میں نے انہیں جبر نہیں کیا ہم نے کہا مانو
ہو تمہاری نمازوں میں وزن ہو جائے گا، روزے میں وزن ہو جائے گا، حج میں وزن ہو جائے گا، عملوں میں وزن ہو جائے گا، نکاح طلاق میں وزن ہو جائے گا، آنے والی نسلوں میں وزن ہو جائے گا۔ اجھے نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے نفسوں، اپنے آپ کو، انفسهم نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں رکھا۔ گھاٹے گھاٹے اسے کہتے ہیں دار البوار، بوار۔ بوار کیا ہوتا ہے؟ جب بوار کیا ہے؟ دار البوار جہنم۔ ہائے 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 ہائے، ہن کیڑی کیڑی گلیں پٹھے روئیں، کیا کریں، کیڑا کیڑا ترجمہ کریں، خدا گواہ۔ یہ سب لمبا نہ ہو جائے، ذرا براتر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، آقا جی دل کرتا ہر شے سنا دوں، مگر کیا کریں، ہمیں کچھ وقت بھی اور ماحول بھی دامنگیر ہوتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اے ہن میرے پاس لکھا ہے سی ایک گلاں جڑے نہیں سن دے، اللہ کرے سن لیں، خدا واسطے سمجھ لیں۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، کیوں خاص گھاٹے میں رہے؟ لفظ میں کہنے لگا ہوا، اللہ کرے سرگودھا برداشت کر لے۔ خسروا سرگودھا پورا، خسروا انفسهم، برداشت کرے، ابھی لفظ کہتا ہوں میں۔ خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ ہے ترجمہ یہ، آیات ہی 14 ہیں۔ اجھے نہیں آکھا، میں کچھ نہیں آکھا، آنکھ چھوڑے میں کیا کچھ نہیں۔ آیت اللہ 14 ہیں، وہ میرا بچڑا ہے۔ سمجھ آئیے بابا؟ کہلا لو، کوئی ڈر نہیں، کہلا لو۔ کل تمتعو قرآن نے کہا، نفع اٹھا لو، نام خدا کی، یارا میں بچ والی گل کر رہا، نام رکھوا کے پیسے کما لو۔ میں پیسے بھی کر دیا تو قرآن چو سید حضال سے زنجیریں لگی ہوئی ہیں۔ کل تمتعو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمْ، یہ قرآن کہہ رہا ہے جناب، قرآن۔ بس ایک اور چھوٹی سی آیت پڑھ کے ٹائم تو ہو گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناؤں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے، صحیح پھر انشاءاللہ، ویسے گھنٹہ میں نے پڑھ لیا، یہ آپ ذہن میں رہے، چونکہ یہ میری گھر کی مجلس ہے، میں چاہتا ہوں جتنا ذکر ہو جائے مرحوم و مغفور کے اصال ثواب کے لیے بڑی بات ہے۔ کیا کرے یہ مجالس، پڑھوایا کرے، پڑھوایا کرے، قرآن خوانی کیا کرے۔ ان کی جتنے بیٹیاں اگر نمازیں رہ گئی ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں تو علی علی ضرور کر دیا کرے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا بابا؟ میں دلیل دینا سی، فرمایا کفارہ کتنی ہے، ایک روزے کا کتنی ہے کفارہ؟ ہاں ایک مسکین کو، 60 مسکین، ہاں وہی میں نے کھلایا ہے کراچی میں۔ الگ بٹھا دیا، میں نے کہا جتنی آپ نے کھانا ہے کسی کو دینا نہیں، بلانا نہیں، جو بچ جائے بانٹ کے لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ 60 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، غلام آزاد کرو، یا 2 ماہ کے روزے رکھو۔ ہے نہ صحیح ہے یا نہیں، تسی بڑے فرماؤ نا میرے بچے، ہے۔ اے اللہ جب تو کہہ رہا ہے یہ کفارہ ہے، پھر آخر میں کیوں کہتا ہے؟ اگر نہ ہو تو ایک دفعہ کہہ دو استغفر اللہ، پھر میں کیوں نہ کہوں؟ اگر نہیں پڑھ سکتے پھر کہو نا ایک مرتبہ یا علی۔ میں کو اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مولا نے گنجائش دی ہے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں۔
عمار دہنی ایک مومن ہے دیکھا کرو، مومنین کی زیارت کے لیے جایا کرو، ملا کرو، یہ گزریں تو اچھی نظروں سے دیکھا کرو، ترچھی نظروں سے نہیں۔ خدا جانے کیسے مومن ہوتے ہیں، خدا کی قسم، خدا واسطے میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ترچھی نظر میں اگر سایہ بھی پڑ گیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کس دنیا میں رہتے ہیں۔ عمار دہنی مومن ہے۔ اس وقت جو قاضی تھا ابن ابی لیلہ، قاضی ابو سرکار یہ نعمان ابن ثابت کے بعد یہ قاضی بنا، لیکن پردے نہیں نا، پھر سر کھرچے نا، ہاں پردے نہیں نا، میں نے کہہ کے بوڑھے ہو گئے، میں نے چھوڑ دیا کہنا کتابیں لو پڑھو، نہیں پڑھتے نہ پڑھے، پھر بیٹھے رہے۔ قاضی کے پاس اس کا مقدمہ گیا، مقدمہ جینون تھا، صحیح تھا، بلایا، قاضی نے بلایا، پتا تھا یہ شیعہ پکا شیعہ، ہمارا جی تیرے حق میں خدا کرے ایسے ہو جائے، تیرے حق میں تیرا مقدمہ کر دیتا ہوں، تو اپنا مذہب چھوڑ کے ہمارے ساتھ ہو جا۔ کوئی سمجھ آندی بھی ہے؟ اگر یہ امکان نہ ہوتے تو یہ باتیں نہ ہوتی۔ بس جب یہ کہا نا ادھر سے چھوڑ کے آجا، ہم ساری جائیدادیں تیرے حوالے کر کے تیرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا اچھا جب میرا کیس جینون ہے تو پھر میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں دیتا؟ کہتا میں اس لیے نہیں دیتا کہ تو رافضی ہے۔ رافضی دے کیا مانے؟ جی شیعہ الگ لفظ سے میرا بچڑا، رافضی الگ لفظ سے، یہی ہونے تسی نہیں پڑھ دے، میرا خیال میں نہ ہی دسا تو کو تاکہ پتہ لگے کیوں نہیں پڑھ دے، بڑھیا کرو نا میرا پتر ہے، تو رافضی ہے اس لیے میں تیرے حق میں فیصلہ نہیں کرتا۔ خدا گواہ جب رافضی کی لفظ سنی نا عمار دہنی نے، دھاڑے مار کے رونے لگ کے کہتا ہے ابن ابی لیلہ دعا مانگ اللہ کرے میں پکا رافضی ہو جاؤں۔ ہائے 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 ہائے، صحیح رافضی ہو جاؤں، پکا رافضی، رے الف زوادی زی، اردو کمزور ہے تمہاری، رافضی ہو جاؤں دعا مانگ۔ اس نے گھبرا کے کہا میں نے تو تمہیں بد دعا دی ہے، میں نے تو طرز میں تمہیں کہا ہے اور تو کہہ رہا ہے رافضی ہونا بہت اچھا ہے، دعا مانگو۔ کہتا ہے اچھا ہے، کہتا ہے بتا اچھا کیسے ہے؟ میں جج بھی ہوں، مجھے نہیں خبر، تو بتا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ علی علیہ السلام کی ولایتیں ججوں کو بھی نہیں آتی، قاضی بن جانا اور ہے۔ خوش ہو جائے بابا، صحیح خوش ہو جائے۔ اس نے کہا عمار تو بتا۔ کہتا ہے جس وقت جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نے جادوگر بلائے، جلدی جادوگر بلائے نا، بلا کے جب جادوگر آئے تو جادوگر نے اپنے رسے مسے اور لکڑی زمین پہ ڈال کے آنکھوں میں منتر کیے تو ایسے لگتا تھا جیسے بھاگ رہے ہل رہے ہیں، وہ نہیں ہل رہے تھے، آنکھیں ہل رہی تھی۔ جادو آنکھوں پہ ہوتا ہے، لکڑیوں پہ نہیں ہوتا۔ جلد کھا گیا جی سارا دی جادو ہو گیا جی، داد منہ کوئی نہیں جادو ہو گیا۔ ہائے ہائے کیا کروں، جادو آنکھوں پہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ جب آئے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے وہ ماحول آئے کہ معصوم سامنے ہوں، ہماری نظریں ہوں، دیکھیں ہم معصوم، مولا اللہ اکبر۔ جو ہی جناب معصوم آئے، جناب نے آسمان کی طرف دیکھا، جناب موسیٰ نے جو دیکھا، سارے جادوگر کھڑے ہو کے کہتے ہیں فرعون یہ حق لگتا ہے، کیونکہ ہمارا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں۔ صرف دیکھنے میں ہی ان کے دلوں میں ایمان کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جناب موسیٰ نے عصا ڈالا، ہر شاید ہر جو میرے پاس تصویر بھی ہے، ہر شاید کھا گیا، ہر شاید، ٹھیک ہے۔ اب وہ جادوگر کیا تھے؟ فاول کیا سحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین۔ اس میں لمبی بحث مجھے آتی ہے، نہیں بنا،
رب موسیٰ و ہارون، اے رب موسیٰ ہارون کا، انہوں نے کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے۔ فرعون نے ان کو بلایا، وہ تم نے مجھے چھوڑ کے موسیٰ کو مان لیا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہا تھا، حق وہ ہے۔ اس وقت اے عمار دونی کہتا ہے ابن ابی لیلہ، اس وقت فرعون نے ان آدمیوں سے کہا تھا رفضتمونی، تم رافضی ہو گئے ہو۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو کفر کو چھوڑ کر ایمان مانے۔ آواز آئی حل میں ناصر ینصر، کیا سمجھتے ہیں؟ نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ انہوں محمد رہے، اکیلا رہ گیا زہرا کا بھی۔ ہائے ہائے ہائے، پورا گھر اجڑ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سید آنسو قبول فرمائے۔ جب میری امام نے فرمایا حل میں ناصر ینصرنا، کوئی ہے مدد کرنے والا، پہلی آواز جناب سجاد کے کان پہ پڑی۔ پردہ غیبت ہٹانا چسکار سجاد کا، یعنی غشی نہیں ہوتی امام کو، یہ پردے ہوتے ہیں ہماری اطلاع کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ پردے میں ہے۔ جو ہی پردہ ہٹانا بابا کی آواز آئی، چونکہ یہ شام کا 10ویں کا دن ہے نا، سرانے کون بیٹھی ہے؟ جناب زینب عالیہ، چونکہ مرد تو کوئی رہا نہیں۔ جب امام نے بابا کی آواز سنی، کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی آواز نہیں، کہاں انہیں کی آواز ہے؟ کہا علی اکبر کہاں گئے، عباس کہاں گئے، ہمیں رلانے کے لیے۔ فرمایا سجاد تو رہ گیا ہے۔ جب یہ سنا نا، امام نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے تلوار دو۔ بی بی پاک نے تلوار دی، جناب زینب نے دی نا جب تلوار۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بابا، بہت بڑی بات ہو رہی ہے، دنیا سمجھتی نہیں ہے باتوں کو۔ جناب سجاد نے تلوار لے کے باہر نکلے نا خیمے کی طرف، باہر نکلے میدان کی طرف، وہیں سے امام نے فرمایا بہن زینب امام کو روک لو۔ علماء لکھتے ہیں کہ جناب زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی کہ امامت کو روک لی۔ ہائے 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 ہائے، آکے گرم ریت پہ لٹائے، پھر پردہ غیبت شروع ہو گیا۔ دوسرا اثر 6 ماہ کے بچے پہ پڑا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بابا میں چل نہیں سکتا، مدد کر سکتا، بابا نصرت نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بیبیاں گرے نے، بیبی نے رونا شروع کیا۔ امام آئے، کہا بہن زینب کیا بات ہوئی؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے۔ امام نے فرمایا بیٹا مجھے دو، لے کے چلے نا، شاید میں پانی کی سبیل کروں۔ آگے بی بی ام رباب آئیں، کہا آقا 1 منٹ کے لیے علی اصغر مجھے، بہت بڑی بات ہے، دے دے۔ لے کے خیمے میں گئی، کرتا بدلا، کنگھی کر کے کان میں کہا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ۔ ہائے ہائے ہائے، کہا امی تیر تو آنے دے، تیر تو آنے دے۔ ہائے ہائے، امام اس بچے کو لے کے چلے، ملائن سے کہا 3 دن کا پیاسا ہے۔ ان ملائین نے کہا یہ حجت خدا کا بیٹا ہے، خود پانی مانگے۔ میری امام نے فرمایا علی اصغر پانی مانگو۔ ہائے ہائے ہائے، بچے نے منہ کھول دیا ہے، بول تو نہیں سکتا تھا، بس منہ کھولا، زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ امام نے انگلی سے چھڑا کے کہا بیٹا پانی مانگو۔ مانگنا کیا تھا؟ خشک ہونٹوں پہ خشک زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ بہت بڑا مصائب ہے، سن لیا کرے۔ ہائے 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 ہائے، اس وقت اللہ اکبر، عمر سعد نے کہا اکتا کلام الحسین، اس نے تیر ڈالا، وہ تیر جو جانوروں کو مارا جاتا۔ ہائے ہائے، او ظالم لوگوں، ہائے ہائے، تیر گر گیا۔ تیسرا جب تیر گرا تو آدمی کہتا ہے کیوں گرا؟ کہتا ہے جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں وہ سامنے والی کنات کے اندر میں لگتا ہے، اس معصوم کی یا بہن بیٹھی ہے یا ماں بیٹھی ہے، تصور آتا ہے تیرا تیر وزنی ہے، اور یقین تیر آیا لگا، امام نے تیر کھینچا، انا للہ، تھوڑا سا خون گرا ہاتھوں پہ۔ آسمان نے کہا قبول نہیں ورنہ بارش نہیں ہوگی، زمین نے قبول نہیں کیا۔ امام لے کے چلتے ہیں 10 قدم، روز آپ 10ویں والے دن عمل کرتے ہیں۔ آخر امام نے آ کے بچے کو دفن کیا، زمین جب قبر کھودی نہ، آئے